محترم بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کچھ لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، اور ایسے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالی کو بہت ہی پسند آ گئے۔ اور کس وجہ سے اللہ کو بہت پسند آ گئے، اس چیز کو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو بہت ہی زیادہ پسند کرنے لگا ہوں اور میرے نزدیک وہ بہت ہی محبوب ہو گئے ہیں، میرے پسندیدہ ہو گئے ہیں۔ اور کس وجہ سے وہ لوگ محبوب ہوئے ہیں، ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی اس آیت میں بیان فرمایا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اہل قباء ہیں۔ سب سے پہلی جو مسجد بنی تھی قباء، مسجد مدینہ منورہ میں سب سے پہلی جو مسجد بنی ہے وہ مسجد قباء بنی ہے، اور اس میں نماز پڑھنے والوں کا تذکرہ ہے کہ جو اس میں نماز پڑھتے ہیں، جو وہاں کے باشندے ہیں، مسلمان ہیں، نمازی ہیں، ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرما دیا۔ یہ بہت ہی شرف اور عزت والی بات ہے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں آ گیا ہو، یہ بہت ہی باعث عزت ہے، باعث افتخار ہے، فخر کے قابل ہے کہ قرآن جیسی عظیم کتاب میں جن کا تذکرہ آ گیا ہو، ان لوگوں کا تذکرہ یعنی قباء والوں کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، وہاں کے کچھ لوگ، رجال یعنی مرد، کچھ لوگ ایسے ہیں یحبون ان یتطہروا، جو طہارت یعنی صفائی ستھرائی کو بہت ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بھی طہارت کو یعنی صفائی ستھرائی کو بہت ہی زیادہ پسند فرماتا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور ان لوگوں کا تذکرہ اس آیت میں آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ ہفتے میں کسی وقت قباء میں جایا کرتے تھے اور وہاں بھی ایک نماز دو نماز پڑھا کرتے تھے، پھر واپس چلے آیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم لوگوں کا عمل کیا ہے طہارت کے تعلق سے، صفائی ستھرائی کے تعلق سے تمہارا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا اچھا لگا کہ تم لوگوں کا تذکرہ قرآن میں آ گیا۔ کیسی صفائی ستھرائی رکھتے ہو، کیسی طہارت تمہارے یہاں پائی جاتی ہے کہ تمہاری تذکرہ، تمہاری طہارت کا تذکرہ اللہ کو اتنا پسند آیا، تمہاری طہارت کا تذکرہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ تو ان لوگوں نے بتایا کہ محبوب نبی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لوگ ایک عمل کرتے ہیں، ایک عمل کرتے ہیں، کوئی بہت زیادہ جیسے لوگ عمل کرتے ہیں ویسے ہی ہمارا بھی عمل ہے، لیکن ایک اسپیشلی ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم ڈھیلے کا، جب ہم استنجا کرتے ہیں، پیشاب پخانہ کرتے ہیں، تو ہم ڈھیلے کا استعمال کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ بس اتنا ہی عمل، ڈھیلے کے استعمال کے بعد ہم پانی کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ پہلے زمانے میں پانی نہیں تھا اتنا زیادہ، اسی لیے ڈھیلے کا مسئلہ کتابوں میں بہت زیادہ لکھا ہوا ہے کہ کتنا ڈھیلا کب استعمال کریں گے، یہاں تک کی شریعت میں لکھا ہوا ہے، کب 3 کریں گے، 5 کریں گے، 7 کریں گے، 12 کریں گے۔ تعداد کا بھی جو ہے جو عالم بنتے ہیں پڑھتے ہیں ان کو معلوم ہوتا ہے کہ مسئلے کی کتاب میں یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ کتنا ڈھیلا اور سال میں کس مہینے میں کتنا یوز کرنا ہے، یہ بھی لکھا ہوا ہے تاکہ طہارت ہو۔ ٹھنڈی میں اس کا مسئلہ دوسرا ہو جاتا ہے، گرمی میں دوسرا ڈھیلے کا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ تو پہلے زمانے میں کنویں سے پانی وانی نکلتا تھا تو اتنی زیادہ پانی کی فراوانی تھی نہیں، تو لوگ ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، اور ڈھیلے کا استعمال بھی کب کر سکتے ہیں اس کا بھی مسئلہ ہے، کتابوں میں لکھا ہے۔ تو ڈھیلے کا استعمال کر لیتے تھے، باقی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ حالانکہ آج کے زمانے میں مسئلہ بدل گیا، فقہاء نے آج کے زمانے میں یہ مسئلہ نہیں بتایا ہے۔
آج کے زمانے میں جو کہ کھانے کی اتنی فراوانی ہے کہ جیسے پیشاب اور پیخانہ ان کا ہوتا تھا آج کے وقت میں کسی کا نہیں ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں کھجوروں پر رہتے تھے، سوکھی چیزوں پر رہتے تھے، معمولی چیز کھاتے تھے، تو اس وجہ سے ان کا جو پیشاب یا پخانہ ہوتا تھا بہت ہی مختصر ہوتا تھا، بہت ٹائٹ ہوتا تھا، کچھ کہیں گندگی کا پھیلاؤ کہیں سے ہوتا ہی نہیں تھا۔ اس وجہ سے وہ ڈھیلے سے ان کا جو ہے ان کی طہارت ہو جاتی تھی، پاکی ہو جاتی تھی، اور وہ نمازیں پڑھا کرتے تھے، مسئلہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج کے وقت میں نہیں، آج کے وقت میں گندگی اتنی پھیل جاتی ہے، کھانے کی اتنی فراوانی ہے کہ لیٹرین سوکھا کیا ہوگا، بالکل ٹرف جیسا رہتا ہے، تو کہاں سے صفائی ہوگی؟ بہرحال یہ تو دوسری بات ہے، لیکن سمجھانے کے لیے اس زمانے کو سمجھے کہ پانی کی کمی تھی، تو جس کی وجہ سے وہ لوگ ڈھیلے کا استعمال کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ لیکن وہاں کے لوگ یعنی قبا کے لوگ ڈھیلے کے ساتھ ساتھ پانی کا بھی استعمال کرتے تھے، کہیں سے پانی لاتے تھے، انتظام کرتے تھے، اور ڈھیلا استعمال کر لینے کے بعد بھی پانی بھی یوز کرتے تھے۔ یہ صفائی یعنی اتنا زیادہ دھلنا، صاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ اپنے عظیم کتاب قرآن عظیم الشان میں آیتوں میں ان کا تذکرہ کر دیا کہ ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہاں کے لوگ بہت ہی زیادہ طہارت کو پسند کرتے ہیں۔ پھر آگے اللہ نے خود اپنا بھی منشا ظاہر کیا ہے، اپنا بھی ارادہ اور اپنی پسند کو بھی ظاہر کیا ہے کہ مجھے بھی طہارت بہت پسند ہے۔ واللہ یحب المطہرین، جو لوگ طہارت بہت زیادہ پسند کرتے ہیں، بہت زیادہ صاف ستھرا رہتے ہیں، گندگی سے ہزاروں نہیں لاکھوں کروڑوں دور رہتے ہیں، ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بہت خوش رہتے ہیں، بہت راضی رہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں بہت پسند ہیں۔ ایک دوسری آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو اور بیان فرمایا، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند کرتا ہے، اور طہارت کرنے والوں کو، بہت ہی زیادہ پاکی کا خیال، صفائی ستھرائی کا خیال کرنے والے، لحاظ کرنے والوں کو اللہ بہت پسند فرماتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، یہ اس لیے آج کے جمعے میں خاص کر کے پاکی اور ناپاکی، غسل اور وضو کے تعلق سے باتیں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جمعے میں، کہ عام طور سے ہمارے مسلم معاشرے میں، سماج میں، محلے میں، نوجوانوں میں خاص کر کے ایک بہت بڑی برائی، ایک بہت زبردست طریقے کی لاپرواہی اور غفلت جہاں بہت ساری پائی جا رہی ہے، وہاں یہ بھی بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، بہت زیادہ اس تعلق سے غفلت ہے۔ بلکہ ہمارے نوجوانوں میں سے ایسے بھی 1% 2% 10% آپ ہم سب جانتے ہیں کہ کتنے ہیں، ایسے بھی مل جائیں گے جو آج کے وقت میں بھی پیشاب کر لیتے ہیں، دھلتے نہیں ہیں، پیشاب کر لیتے ہیں اور دھلتے نہیں ہیں، صاف نہیں کرتے ہیں۔ کتنے ایسے بھی مل جائیں گے پینٹ پہننے والے جو کھڑے کھڑے آج بھی پیشاب کر لیتے ہیں مسلمان، نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، مسلمان کے گھر میں رہتے ہیں، کھاتے پیتے سوتے ہیں، لیکن ان کا عمل اس طرح کا، جبکہ ہمارا قرآن اور قرآن کی تعلیم ابھی جیسے ہی بتایا گیا کہ اللہ کو کیا پسند ہے، اور جو لوگ طہارت کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے ان کا تذکرہ بھی قرآن میں اللہ نے کیا۔ آج یہ حال ہے کہ گندگی کو دیکھ کر کے یہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ مسلم محلہ، یہ مسلمان محلہ ہے، یہ مسلمان کا گھر ہے، کیونکہ اس کے سامنے گندگی کا انبار ہے۔ لباس کو دیکھ کر کے، وضاحت کو دیکھ کر کے یہ جنگلی جانور نما یہ انسان ہے، یہ ضرور مسلمان ہے، یہ ہے، یہ بھی لگ جاتا ہے ہمارے اوپر۔ آج ہم کس طرح باہر رہ رہے ہیں ہم سب جانتے ہیں، ہمارا حلیہ کیسے رہتا ہے، اس طرح کا پہناوا، کتنا صاف ستھرا کپڑا رہتا ہے، اور کب کب نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، اور کرتے ہیں تو کس طرح سے کرتے ہیں، بلکہ گاڑی سواری تک سے لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں، یہ صاحب کی 4 پہیہ گاڑی ہے، یہ 2 پہیہ گاڑی
یہ اتنا کباڑا، اتنا گندگی، اتنے دھول اس کے اوپر، یہ ضرور مسلمان کی گاڑی ہے۔ تو ہمارے مذہب میں تو یہ فرمایا گیا الطہور نصف الایمان، بھائی اس پر عمل کب ہوگا؟ آدھا ایمان تو ہمارا ایسے ہی بیڑا کا غرق ہے۔ صحیح حدیث و مستند حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ آدھا ایمان تو تمہاری صفائی ستھرائی میں ہے۔ الطہور نصف الایمان، اس طہارت، صفائی ستھرائی یہ آدھا ایمان ہے۔ ایمان چاہتے ہو کہ مکمل ہو جائے، مکمل ایمان کی دولت تمہیں مل جائے تو صفائی ستھرائی ہر حال میں لازمی کرنا ہوگا، ہر حال میں گھر صاف ہونا ہوگا، ہر حال میں گھر کے اگل بغل، دائیں بائیں، راستہ اور دروازہ سب صاف ستھرا رکھنا پڑے گا۔ بدن سے لے کے لباس تک، لباس سے لے کے گاڑی موٹر تک سب صاف رکھنا پڑے گا، تب ایمان مکمل ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے اللہ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی قبرستان سے گزر رہے تھے، ساتھ میں اور بھی لوگ تھے صحابہ کرام میں سے۔ قبرستان سے گزر ہو رہا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر رک گئے اور رک کر کے فرمایا کہ اس قبرستان میں دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ بھی بتا دیا کہ یہ دو قبر والے جو عذاب میں مبتلا ہیں، ان کو قبر کا عذاب دیا جا رہا ہے، وہ کوئی بہت بڑی غلطی، بھیانک غلطی، بھیانک پاپ کی وجہ سے ان کو نہیں سزا دیا جا رہا ہے قبر میں، بلکہ یہ لوگ، یہ دونوں پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچا کرتے تھے۔ اس سے اندازہ لگائیں کہ مشہور حدیث، مستند حدیث ہے کہ پیشاب کی چھینٹوں سے یہ نہیں بچتے تھے، اس وجہ سے مرنے کے بعد قبر میں ان کو سزا دیا جا رہا ہے، عذاب دیا جا رہا ہے۔ سمجھ لیں قبر کتنا بھیانک ایک جگہ ہے زمین کے نیچے، ہر ایک کو اس مرحلے میں، اس ٹھکانے میں، اس جگہ پہ ہر ایک کو مر کے جانا ہوگا۔ اس قدر وحشتناک، تاریخ، اندھیرا، ظلمت اور کتنا خوفناک قبرستان میں وہ جگہ ہے جہاں ہر ایک کو جانا ہے، اور وہاں اللہ کا عذاب، اور عذاب میں کوئی گرفتار کر لیا جائے، اس پہ سزا دیا جائے، اور صرف اس وجہ سے کہ دنیا میں پیشاب کرتے تھے، اس کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے، اس کے چھینٹے اوپر آیا کرتے تھے، کپڑے پہ لگ جایا کرتے تھے، بدن پہ لگ جایا کرتے تھے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم میں سے وہ نوجوان جو پیشاب کر لیتے ہیں، نہیں دھلتے ہیں، جو پینٹ پہنتے کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں، کیا حال۔ ایک حدیث میں ہے کہ قبر کا عذاب زیادہ تر، اکثر قبر کا عذاب پیشاب کے چھینٹوں سے، گندگی اور ناپاکی سے نہ بچنے والوں ہی کو دیا جاتا ہے۔ قبر کا عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کا یہ اتنا بڑا حکم ہے، اور نہ بچنے کا نتیجہ سامنے ہے کہ قبر میں عذاب دے رہے ہیں۔ اسی لیے استنجا کے تعلق سے ہے کہ استنجا کے ساتھ ساتھ استبرا بھی ہو، اور یہ استبرا کا جو مسئلہ ہے کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور خدا کے لوگ استبرا بھی کرتے تھے، ہم لوگ استنجا کرتے ہیں، ایک استبرا بھی ہم جانتے ہیں، استبرا کس کو کہتے ہیں؟ استبرا کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چاہے ٹیشو پیپر یا اسی طرح ڈھیلا اگر میسر ہو، وہ نمبر 1 ہے، پہلے اس کے ذریعے سے سکھوایا جائے اور اس کے بعد پھر پانی سے دھلا جائے، یہ استبرا ہے۔ کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ قطرات بند نہیں ہوتے ہیں، دھیرے دھیرے قطرہ آتا رہتا ہے، ایک قطرہ دو قطرہ، تو مٹی کے اندر یہ خاصیت ہے کہ وہ اس کے اندر کھینچاؤ کی طاقت ہوتی ہے، تو اگر مٹی ڈھیلے سے یا ٹیشو پیپر میں بھی چیز پائی جاتی ہے کہ اگر اس کے ذریعے سے پہلے جو ہے سکھوایا جائے تو وہ جو قطرے ہیں وہ کھینچ لیتے ہیں، جذب کر لیتے ہیں، اور جب کوئی قطرہ نہیں بچا اس کے بعد پھر وہ دھل لے، تو یہ ہوتا ہے استبرا۔ استنجا کے ساتھ ساتھ استبرا کرنا،
اس کے علاوہ بھی استبرا میں یہ لکھا ہوا ہے، دیکھیے کتنے باریک باریک مسئلے ہیں شریعت میں، اور ہم سب کتنے لاپرواہ، اس تعلق سے کتنے غافل ہیں۔ استبرا میں یہ بھی شامل ہے کہ بیٹھے جب استنجا کرنے کے لیے، پیشاب کرنے کے لیے، تو جب کر لیں تو کھانے زور سے، تاکہ جو قطرہ ہو نکل جائے، یا اسی طرح جو ہے اٹھک بیٹھک ہلکا سا، یعنی اپنے جسم کو حرکت دیں، اس طریقے سے دے سکتے ہیں آسانی سے کہ جو قطرے اگر اندر رہ گئے ہوں وہ بھی نکل جائیں۔ یا بعد میں یہ لکھا ہے کتابوں میں کہ اگر چل سکتے ہیں، اگر کسی طریقے سے اس میں لگا کر کے ڈھیلے وغیرہ ٹیشو پیپر اوپر، اور چل سکتے ہیں تو ایک قدم دو قدم چل لے، تاکہ جو ہے جو قطرہ بچ گیا ہو وہ گر جائے ناپاکی کا، اور اس طرح سے مکمل طہارت ملے، مکمل صفائی حاصل ہو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے نوجوانوں میں بالخصوص کتنے ایسے مل جائیں گے جو یہ نہیں جانتے ہیں کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل کب کرنا چاہیے۔ غسل کے بھی قسمیں ہیں، ایک غسل واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے، یعنی اس حال میں جب وہ چیز ہو جائے تو اس کی وجہ سے غسل یعنی نہانا فرض ہو جاتا ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے بغیر نہائے، اور اگر نہیں نہاتے ہیں تو شرعی اعتبار سے تو گناہ ہے ہی، جیسا کہ ابھی بتایا جائے گا، دنیاوی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جس کے اوپر غسل فرض ہو گیا ہو اور غسل میں وہ تاخیر کر رہا ہو، تاخیر کر رہا ہو، ایسے لوگوں کے تعلق سے معلوم ہوا کہ ایک ایک ہفتہ ناپاکی رہتے ہیں۔ اس سے کہا جائے بھائی مسجد میں چلیے، کچھ باتیں ہو رہی ہیں اور جو ہے کچھ سن لیجیے، جو ہے شریک ہو جائیے۔ جماعت والے ان کو بلاتے ہیں، لے کر کے آتے ہیں کسی طرح سمجھا بجھا کر کے کہ چلیے مسجد میں کچھ باتیں ہو رہی ہیں اللہ رسول کی، سن لیجیے، شاید عمل کی توفیق مل جائے۔ کہتے ہیں ہم ناپاک ہیں، ہم مسجد میں کیسے جائیں، ناپاک ہیں۔ یہ مسئلہ جانتے ہیں کہ ناپاک ہیں تو مسجد میں نہیں جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں سمجھتے ہیں اساسیت کہ کیوں ناپاک ہے بھائی، پانی ہے، سب کچھ جو ہے موجود ہے، ناپاک کیوں گھوم رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے بھائی کہ ناپاک ہم ہیں؟ یہ کاہلی اور غفلت اور سستی، لاپرواہی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور گناہ کا احساس نہیں ہے تو کیا؟ ایک ایک ہفتہ، جمعہ سے لے کے جمعہ تک ناپاکی پورے ہفتہ رہیں گے، جمعہ کے دن نہا لیں گے، اور نہائیں گے بھی تو کیا کیسے معلوم کہ مطلب کیسے ناپاکی آدمی جب پاک ہوتا ہے تو غسل کا مسئلہ نہیں معلوم ہوگا تو کیسے پاک ہوگا؟ سمندر بھر پانی کوئی نہا لے، اگر اس کو غسل میں جو چیزیں بتائی گئی شرعی اعتبار سے کہ یہ چیز کرنا ہے، تو اگر وہ چیز کوئی نہیں کرتا ہے تو چاہے سمندر میں پانی نہا لے وہ پاک ہوگا ہی نہیں، وہ ناپاک ہی رہے گا۔ پہلے یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ ہم غسل میں کریں تو کیا کریں، کیسے غسل کریں، کیونکہ یہ فرض ہے۔ یہ غسل جو فرض ہوتا ہے اس کو اسی اعتبار سے نہانا ہوتا ہے، اور تو جو دوسرا غسل جو مفروض غسل ہے، یا اسی طرح جو ہے ٹھنڈک کے لیے غسل کیا جاتا ہے روزانہ، عام طور سے صبح کے گرمیوں میں صبح کے وقت جو ہے غسل کیا جاتا ہے، وہ ایک الگ غسل ہے، اور جو جمعہ کے دن، عیدین کے دن پہ جو غسل کیا جاتا ہے یہ سنت والا غسل ہے، اور ایک فرض ہے جو کبھی بھی آپ کے اوپر غسل فرض ہو سکتا ہے، نہانا آپ کے اوپر لازمی ہو سکتا ہے۔ وہ 5 چیزیں ہیں، احتلام، انزال، اور اسی طرح صحبت، اور یہ 3 چیزیں مردوں کے ساتھ ہے اور 2 چیزیں عورتوں کے ساتھ ہے، نفاس کا بند ہو جانا اور ماہواری کا ختم ہو جانا۔ یہ 5 چیزیں ہیں جن کے بعد غسل ہر ایک کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ احتلام جانتے ہیں کہ اگر رات میں خواب میں انزال ہو جائے، منی نکل جائے تو اس کی وجہ سے جو ہے غسل فرض ہو جاتا ہے، یا اسی طرح انزال ہو جائے، اب انزال چاہے اپنے ہاتھ سے خود ہی انزال کریں، منی نکالے، یا کسی طریقے سے نکل جائے لیکن شہوت کے ساتھ نکل جائے تو یہاں بھی غسل نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ اسی طرح صحبت سے اپنی بیوی سے ملا ہو، ملنے کے بعد پھر اس کے اوپر غسل فرض ہو جاتا ہے۔ عورتیں ہیں تو اگر ان کا ماہواری جب ختم ہو جائے تو ان کے اوپر نہانا فرض ہوتا ہے۔ اسی طرح نفاس کا خون آ رہا ہوتا ہے، جب وہ ختم ہو جائے، بند ہو جائے تو نہانا ان کے اوپر فرض ہو جاتا ہے۔ یہ 5 ہی طریقے ہیں، ان 5 طریقوں کے بعد ہر ایک کے اوپر نہانا لازمی ہوتا ہے۔ جب تک نہائیں گے نہیں تو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں، کچھ نہیں کر سکتے، نہ نماز پڑھ۔ مفتاح الصلاۃ الطہور کہا گیا حدیث میں کہ نماز کی کنجی اور چابی یہ تو طہارت ہے، یعنی پاکی ہے۔ اگر پاک نہیں ہو تو نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، سوچیں ذرا، اگر ہم ناپاک ہیں تو ہم نماز ہمارے لیے الاؤ نہیں ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی جو ہے ایک حدیث میں ہے کہ اس گھر میں اللہ کے رحمت کے فرشتے، اللہ کے بہت سے فرشتے ہیں، لیکن جو اللہ کے رحمت کے فرشتے ہیں اس گھر میں ہرگز نہیں داخل ہوتے ہیں کہ جس گھر میں 3 چیزیں پائی جائیں۔ پہلی چیز تصویر اس گھر کے اندر ہو، دوسری چیز کتا اس گھر کے اندر ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس گھر میں جنوبی ہو، جنوبی یعنی جس کے اوپر نہانا فرض ہو چکا ہے لیکن وہ تک وہ نہایا نہیں ہے، تب ناپاکی گھر کے اندر رہ رہا ہے۔ اگر گھر کے اندر کوئی ناپاک رہ رہا ہے جس کے اوپر نہانا فرض ہو چکا ہے اور نہیں نہا رہا ہے، اس گھر میں رہ رہا ہے، تو حدیث میں ہے کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں، صرف نحوست ہی نحوست ہوتی ہے اس گھر میں۔ اس سے ہم اندازہ لگا لیں، آج سے ہم عہد کر لیں کہ اپنے گھر میں اپنے بچوں پر خاص نگرانی رکھیں گے کہ اگر وہ نہاتے ہیں کہ نہیں نہاتے ہیں، نہانے کے اوپر بہت تاکید کریں، پاک رہنے کے اوپر بہت ہی زیادہ ہم لوگ خود اس پر عمل کریں اور تاکید کریں دوسروں کو کہ ہر دم ہر وقت پاک رہیں۔ ناپاک رہنے کا نقصان پہلا تو یہی ہے کہ رحمت کے فرشتوں سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی نصرت سے محرومی ہو جاتی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوسی، اللہ کی رحمت سے جو ہے اللہ کی رحمت نہیں ملتی ہمیں۔ ایک تو نقصان سب سے بڑا بھیانک نقصان تو یہی ہے، اور دوسرا جو جسمانی نقصان یہ ہے کہ انسان جب ناپاک رہتا ہے، جس کے اوپر نہانا فرض ہو چکا نہیں نہاتا ہے، ناپاک رہتا ہے، تو اس کی طبیعت بوجھل ہوتی ہے، اور یہ ہر کوئی تجربہ کر سکتا ہے۔ جب وہ ناپاک ہی رہے گا، گھومے گا، تو اس کی طبیعت میں جو ایک فرحت، خوشی، انبساط اور جو ایک سکون اور ذہنی سکون، اسی طرح دلی راحت جو ہوتی ہے وہ اس کو نہیں ملے گی، وہ عجیب بے چینی اور گھبراہٹ میں رہے گا، اور وہ کہے گا ارے بڑی گھبراہٹ ہے۔ ارے گھبراہٹ کی وجہ تو ختم کریں، کیوں ہے بھائی؟ ناپاک تو نہیں ہے ایسا سوچے جو ہے، تو طبیعت اوجھل ہوگی، اور جسمانی اعتبار سے جراثیم کے پھیلنے کی وجہ سے بہت ہی زیادہ کمزوری اور بیماری پیدا کرے گی اگر کوئی ناپاک رہتا ہے، برابر مسلسل بیمار رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دنیاوی نقصانات ہیں، اور اللہ کے یہاں کتنا بڑا گناہ ہے، اللہ کتنا ناخوش ہوتے ہیں ایسے لوگوں پر جو ناپاک رہتے ہیں، پاک نہیں ہوتے ہیں۔ 3 چیزیں، ایک ہے مزی، ایک ہے ودی اور ایک ہے منی۔ تو میں وضو فرض ہوتا ہے، وضو ضروری ہوتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک میں غسل فرض ہو جاتا ہے، نہانا فرض ہو جاتا ہے۔ منی نکلنے سے، شہوت کے ساتھ منی نکلے تو اس پہ جو ہے نہانا فرض ہوتا ہے۔ اور مزی اور ودی، یہ مزی کو ایسے سمجھ لیں، مزی وہ رطوبت ہے جو جب شہوت ہوتی ہے مردوں پر تو اس سے پہلے قطرات نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، تو جو وہ قطرات نکل رہے ہیں، ابھی منی کا اخراج، منی نکلنے کے بعد شہوت ختم ہو جاتی ہے، شہوت کی حالت میں جو قطرات نکلتے ہیں اس کو مزی کہتے ہیں۔ مزی کے نکلنے سے جو اگر وضو ہوا، وضو تھا تو وضو ٹوٹ جائے گا، اب دوبارہ وضو بنانا پڑے گا، لیکن نہانا فرض نہیں ہوگا۔ اور ودی کہتے ہیں اسے نارمل، جس کو دھات وغیرہ جیسے بیماری ہوتی ہے، عام طور سے جب کوئی پیشاب کرتا ہے تو پیشاب کر لینے کے بعد کچھ قطرات گاڑھے گاڑھے نکلتے ہیں، ان کو ودی کہتے ہیں۔ اس کے نکلنے کے بعد بھی ظاہر سی بات ہے وہ ناپاک ہے، اور وضو جو ہے فرض ہوگا، وضو کرنا ہوگا، اگر وضو ہے تو ٹوٹ گیا، پیشابی سے وضو ٹوٹ گیا۔ لیکن غسل ودی میں بھی جو ہے فرض نہیں ہوتا ہے، صرف منی نکلنے سے شہوت کے ساتھ غسل فرض ہوتا ہے۔ غسل فرض ہو جائے تو جیسا جانتے ہیں کہ نہانا بھائی طریقہ، سمندر پر پانی نہا لیں تو اس سے بھی پاک نہیں ہوں گے، لیکن جو طریقہ ہے کم پانی میں اسی طریقے سے نہائیں گے تو پاک ہو جائیں گے۔ سب سے پہلے جب نہانا ہو، غسل فرض بتایا جا رہا ہے، تو سب سے پہلے جب نہانا ہو، پاک ہونا ہو تو پاک ہونے کی غسل کی نیت کر لیں، اور دل سے نیت کر لیں اللہ تعالیٰ ہم پاک ہونے کے لیے غسل کرنے جا رہے ہیں، نہانے جا رہے ہیں، اس طرح نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد سب سے پہلے استنجا کرے۔ استنجا کرنے کے بعد جو بدن میں ناپاکی لگی ہے، بعض مرتبہ پیر وغیرہ میں، ران وغیرہ میں ناپاکی لگی رہتی ہے، اس کو سب سے پہلے دور کریں، اس کو دھل لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے کپڑے میں جہاں ناپاکی لگی ہو، یعنی اگر لنگی اگر پہن کر کے لنگی میں ناپاکی لگی ہے، یا پینٹ میں یا انڈر ویئر میں لگی ہے، تو اسی کو پہن کر کے اگر نہانا بھی ہے تو سب سے پہلے اس کو ناپاکی کو دور کر دیں۔ ناپاکی یا تو پھر بدل کر کے اس کو دھلنے بعد میں کسی اور چیز کو پہن کر کے تب نہائیں۔
ویسے جو ہے غسل خانہ اگر بند ہو، کہیں سے کسی کی نظر نہ پڑتی ہو، تو بند کمرے میں ننگے بھی نہا سکتے ہیں، لیکن بہتر نہیں کہا گیا ننگا نہانا، کچھ پہن کر کے نہانا بہتر کہا گیا ہے۔ تو وہ لنگی یا اسی طرح انڈرویئر جس میں ناپاکی لگی ہو، بہتر یہ ہے کہ اس کو اتار کر کے کوئی اور صاف ستھرا پہن کر کے نہایا جائے، یا اگر اسی کو پہن کر کے نہانا ہے تو پہلے دھل لیا جائے، جہاں لگا ہے اس کو دھلنے میں بھی ایک مرتبہ سے کپڑا جو ناپاکی لگ جاتی ہے، وہ کپڑے میں ناپاکی لگی ہے تو اس کے پاک ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ 3 بار دھلا جائے، اور تیسری بار میں پانی اتنا نچوڑا جائے کہ قطرہ گرنا بند ہو جائے، طاقت سے نچوڑا جائے، تب وہ کپڑا پاک ہوتا ہے۔ یعنی 3 مرتبہ اگر نہ دھلا جائے، 3 مرتبہ نہ نچوڑا جائے تو کپڑا ناپاکی رہتا ہے، پاک نہیں ہوتا ہے۔ تو اس طرح کا اس کو پاک کر لیں، اور پاک کرنے کے بعد پھر جو ہے دائیں بائیں پانی ڈالیں، کلی کریں، ناک میں پانی ڈالیں، یہ غرغرے کے ساتھ کلی کریں، اور ناک کی جو کمزور ہڈی ہے وہاں تک ناک میں پانی ڈالیں۔ یہ بیسک لازمی چیز ہے، کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، اور پھر پورے بدن پر پانی بہانا، یعنی پورا بدن جو ہے پانی سے تربتر ہو جائے، پانی گر جائے، بہہ جائے جسم سے۔ اور لکھا ہے کہ غسل جو چونکہ 3 طرح کی غسل ہے نا، سنت والا غسل ہے، اور ایک ایسے ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل، گرمی دور کرنے کے لیے، اور ایک ہے غسل فرض۔ غسل فرض میں ضروری ہے کہ نہانے میں تاکید کی جائے، یعنی بہت زیادہ پانی ڈال کر کے صاف ستھرا ہونے کی کوشش کی جائے۔ لکھا ہے حدیث میں کہ ناپاکی بالوں کے نیچے بھی رہتی ہے، بال پورا جسم رگڑ رگڑ کر کے نہایا جائے، ناپاکی والا جو ہے غسل، اس میں رگڑ رگڑ کے نہایا جائے تاکہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے، جیسا جو ہے ہماری شریعت چاہتی ہے۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جو ہے یہ ہاتھوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچتا ہے، پیروں کے، اسی لیے وضو میں خلال بتایا گیا ہے، خلال اسی کو کہتے ہیں، ہاتھ اور پیر کی انگلیوں کا خلال کرنا، اس کے بیچ میں انگلی ڈال ڈال کر کے پانی اس کے اندر پہنچانا، تب جا کر کے وضو پورا ہوتا ہے، غسل فرض ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا